الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ حضرت محمد عزیزان گرامی قدر، ارشاد خالق کائنات سورہ مبارکہ الانفال کی آیت نمبر 2 کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ میں مومنین کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے، کیونکہ دعویٰ ایمان تو ہر شخص کر سکتا ہے، مومن تو ہر بندہ بنا رہتا ہے، مگر کمال یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان کی صفات ظاہر ہوں، اور ہر بندہ خود محسوس کر سکتا ہے کہ میرے ایمان کی کیا کیفیت ہے، جو میں اپنی زبان سے ایمان کا دعوے دار بنا بیٹھا ہوں، جس ذات پروردگار پہ، جس خالق اور مالک پر میرا ایمان ہے، کیا واقعاً میرے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو جانچنا چاہے تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ پہلی صفت یہ ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جب ان کے سامنے ذکر خدا ہو، اللہ کا ذکر بیان کیا جائے تو اللہ کے ذکر کے سامنے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ پہلی صفت ہے دلوں میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس نرمی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب دل انسان کا کسی چیز سے کانپتا ہے، جب دل خوف زدہ ہو جاتا ہے تو اس کا اثر انسان کے وجود پہ آتا ہے، اس کا اثر انسان کے جسم پہ آتا ہے۔ اور یہاں یہ روایت میرے پیش نظر ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب نماز کے لیے آمادہ ہوتے، جب وضو کرتے، تو اس وقت دیکھنے والے یہ دیکھتے کہ مولا کے چہرے کا رنگ زرد ہے اور مولا کے وجود میں کپ کپی طاری ہے۔ اب ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن کی یہ علامت ہے کہ جب اس کے سامنے ذکر خدا کیا جائے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور ادھر امیر المومنین کی یہ حالت ہے۔ سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں مولا یہ کیا بات ہوئی، جب بھی آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے، آپ کے اعضاء کانپ رہے ہوتے ہیں۔ تو مولا نے جواب دیا تمہیں پتہ نہیں میں کس بارگاہ میں جا رہا ہوں، اس عظیم شان اس اللہ کی ذات، اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ جو اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا پروردگار ہے۔ اور یہ دستور زمانہ بھی ہے، ہمارے سامنے کی بات ہے کہ جب انسان کوئی ماتحت، کوئی ملازم اپنے بڑے باس کے سامنے جاتا ہے تو دل میں طرح طرح کے خیالات ہوتے ہیں، طرح طرح کا خوف ہوتا ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں، خوف بھی ہوتا ہے، شوق بھی ہوتا ہے۔ خوف اس بات کا ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میری کوئی ادا، میری کوئی حرکت میرے باس کو، میرے آقا کو، میرے سردار کو، میرے مالک کو ایسی نہ ہو کہ جو اس کو پسند نہ ہو، اچھی نہ لگے۔ اس بات کا اس کے دل میں خوف رہتا ہے، اور اس بات کا اس کو پیار اور شوق رہتا ہے کہ میں اپنے مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ یعنی خوف بھی ہوتا ہے اور شوق بھی ہوتا ہے۔ خوف کی وجہ سے اس کے وجود میں ہلکی ہلکی کپ کپاہٹ ہوتی ہے، اس کی فضا گتا چلنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ جب وہ انسان اپنے باس کے پاس جا رہا ہوتا ہے، جس سے وہ سیلری لیتا ہے، جس کی وہ خدمت کرتا ہے، جس سے وہ تنخواہ لے کر کھاتا پیتا ہے، جو حالت اس وقت ہوتی ہے یہی حالت بندے کی خالق کے سامنے ہونی بھی چاہیے، اور یہی مومن کی پہچان ہے
کہ مومن کے سامنے جب اس کے مالک کا ذکر کیا جاتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اس کو رزق دیتا ہے، جو اس کو پالتا ہے، تو اس کے ذکر کے سامنے وہ آکڑ خانی نہیں کرتا ہے، وہ بدماشی نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ مومن ہو، اگر اس کے اندر جو قوت رحمانی ہے وہ کام کر رہی ہو، ایک شیطانی قوت بھی کام کرتی ہے، رحمانی قوت بھی کام کرتی ہے۔ شیطانی قوت والے نفس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے، اور رحمانی قوت والے نفس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے، اور انسان کے پاس دونوں قوتیں ہر وقت کام کر رہی ہیں۔ اور بعض اوقات نفس امارہ انسان کے وجود پہ غالب آ جاتا ہے تو انسان مجسم شیطان بن جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان کے وجود پہ نفس امارہ دب جاتا ہے، اور نفس لوامہ جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا نفس ہوتا ہے، اسی کو عقل بھی کہتے ہیں، جب یہ غالب آ جاتا ہے تو بعض اوقات اتنا غالب آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی نفس والے کو خطاب فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ تو انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نفس امارہ تو ہمیشہ، وہ چونکہ ہے شیطان ہے، اس کی تو کوشش ہوتی ہے کہ یہ انسان رحمان کا بندہ نہ بنے، شیطان کہتا ہے میرا بندہ بنے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، ہاں مگر یہ کہ جس شخص پہ میرا اللہ رحم فرما دے، جس شخص پہ اللہ کرم فرمائے، تو وہ شخص شیطان کے چنگل سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اگر انسان نیک بن جائے، اگر انسان پارسا بن جائے، اگر انسان شیطانی ماحول میں رہتے ہوئے بھی اچھا انسان بن جائے، اچھا خدا کا بندہ بن جائے، جب اس کے سامنے ذکر اللہ ہو تو اللہ کا ذکر سن کے اس کے دل میں محبت بھی آئے، خوف بھی آئے، شوق بھی آئے، تو اس کے نتیجے مطلب یہ کہ وہ اچھا بندہ بن گیا، اور یہ اس پر اللہ کی مہربانی ہے۔ اس کو اللہ ایسے حال میں اس کو متکبر نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا رحم ہے، اس پہ اللہ کا کرم ہے۔ الا ما رحم ربی، مومن کی پہلی شان کہ وہ جب اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے راستے پر وہ چل پڑتا ہے، اللہ کی دعوت کو قبول کرتا ہے۔ دل کے نرم ہونے کا مطلب یہ ہے، کیونکہ دل ایک زمین ہے، اور یہ زمین جو ہے، اس زمین پر ایمان کا پودا لگایا ہوا ہے ہم نے۔ مومن کے دل کی زمین پر شجر ایمان اگتا ہے، اور دل کی زمین جو ہوتی ہے اس کے لیے اللہ کا ذکر پانی کا کام کرتا ہے۔ جس طرح ہم لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، جب ہماری زمینیں زرخیز ہوتی ہیں، آمادہ ہوتی ہیں، اور اوپر سے اگر پانی آ جائے، بارش کی برسات آ جائے تو نور و نلا نور ہو جاتا ہے۔ یہی حال ہمارے دلوں کا ہے، مومنوں کے دلوں کا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان پہ ذکر خدا آ جائے تو دل نرم ہو جاتے ہیں۔ جب دل نرم ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ آثار نکلتے ہیں، شوق پیدا ہوتا ہے اللہ سے ملاقات کا، اللہ کے بندوں سے ملاقات کا، اور خوف پیدا ہوتا ہے اپنے گناہوں کا، اپنے اعمال و کردار کا، کہیں ایسا نہ ہو۔ شوق بھی آ گیا، خوف بھی آ گیا، پھر زہد آ جاتا ہے، دنیا کی لالچ، حرص اس دل میں ٹھہرتی نہیں ہے، اس لیے کہ اس دل میں خدا آ گیا ہے، اس دل میں اللہ پر ایمان آ گیا ہے۔ جس دل پر میں اللہ کا ایمان آ جائے تو اس دل میں سوائے خدا کے کوئی اور آپ کو نہیں ملے گا، لہذا زاہد بن جاتا ہے وہ بندہ، اور زاہد ہونے کے بعد وہ بندہ انتظار میں رہتا ہے، اس لیے کہ انسان کا ہر روز گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی ایک دن کم ہو رہی ہے، اور انسان موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد، مولا فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو اپنی زندگی کا ہر روز ایک روز گزار دیتا ہے، اور وہ سمجھتا بھی ہے اس بات کو کہ میں موت کا مسافر ہوں، میں موت کے راستے پہ چل رہا ہوں، لیکن اس کو ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے،
ایک دن کم ہو رہا ہے اس کی زندگی کا مگر اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہمیں تعجب کی بات ہے کہ اس کو ہو کیا گیا ہے، کتنا غافل ہو گیا ہے، موت کی طرف بڑھ بھی رہا ہے مگر اس کو اس سے کوئی خوف بھی نہیں ہے اور تیاری بھی نہیں کر رہا ہے، آمادہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ بالآخر موت کے گلے تو اس نے لگنا ہے، قبر میں تو اس نے جانا ہے، لہذا وہ ہر وقت اپنی موت کے انتظار میں رہتا ہے۔ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کوئی اعمال رہ جائیں، میری کوئی ذمہ داریاں رہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت پہلے آ جائے اور میرے فرائض، میری ذمہ داریاں، میرے کاندھوں پہ جو میری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ذمہ داریاں باقی رہ جائیں۔ لہٰذا وہ کوشش کرتا ہے، انتظار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تیاری کرتا ہے، ہر وقت تیار اور آمادہ رہتا ہے۔ حرص میں، دنیا کی لالچ میں ہم اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ ہماری عمریں جو ہیں 50 60 70 سال کی ہو چکی ہوتی ہیں، ہم موت کے لیے تیاری نہیں کرتے، ہم دنیا کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اور مولا کا ایک اور ہی فرمان آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، مولا کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے، عجیب تر ہے وہ شخص، تعجب سے تعجب اس شخص پر ہے کہ جو اپنے فنا کے گھر کے لیے تو کام کرتا ہے، فنا کا گھر، دنیا فنا کا گھر ہے، فنا کے گھر کو آباد کرنے کے لیے تو وہ کوشش کرتا ہے مگر بقا کے گھر کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا ہے، جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جس کی ہمیشگی کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ یہ چند سالوں اور چند دنوں کے لیے بندہ جہاں اس نے رہنا ہے، اس گھر کی آباد کاری کے لیے کیا کچھ وہ نہیں کرتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ اپنا دیکھتا ہے، نہ بیگانہ دیکھتا ہے، اور دل میں کیا کچھ خواہشیں ہیں۔ مولا فرماتے ہیں وہ شخص بھی تعجب کے لائق ہے، یہ شخص کل نشان عبرت بن جائے گا جب اس کا جنازہ قبرستان میں جائے گا، منو مٹی کے نیچے یہ دفن ہو جائے گا اور اس فنا کے گھر میں کیا دھرا سارے کا سارا ادھر ہی رہ جائے گا، وہاں اس کو حساب دینا ہوگا، حلال کا بھی اور حرام کا بھی، اور پیچھے سے اس کی حلال اور حرام کی کمائی کے ذریعے بنائی گئی بلڈنگیں، بنائے گئے مکانات، تعمیرات، سب کام پچھلے فائدہ اٹھائیں گے، مگر یاد رکھو یہ جس کے لیے ہم کر رہے ہیں پچھلوں کو خدا اتنی بھی توفیق نہیں دے گا کہ آپ کے لیے اٹھا کے ہاتھ دعا ہی کر لیں۔ لہٰذا ہم اگر کسی کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اس سے بہترین اور اس سے بڑا کوئی ہدیہ نہیں ہو سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ سونا دے کر جائیں، زیادہ پراپرٹی دے کر جائیں، زیادہ پلاٹ دے کر جائیں، اپنی اولاد کو، اولاد خوش ہوگی۔ عزیزو یاد رکھو، آپ جتنا اپنی اولاد کو کمفرٹیبل بنا کر جائیں گے، جتنا سہولت پسند نہ کے جائیں گے، اتنا ہی اولاد ہمیں بھول جائے گی، کیونکہ وہ سمجھے کہ یہ ہمارا حق ہے، اس کے تو ہم وارث ہیں، ہم تو مالک ہیں، اور ان کے اوپر، دلوں پر غفلت کے پردے پڑ جائیں گے۔ پیغمبر فرماتے اس سے بہتر تحفہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھا کر جائیں۔ جب آپ اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھا کر جائیں گے، پھر یقیناً آپ کی اولاد کے دل میں خوف بھی ہوگا، شوق بھی ہوگا، انتظار بھی ہوگا، اور آپ کی بھی شکر گزار ہوگی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم راہ جنت کے مسافر ہیں۔ بس عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کے دلوں کو حقیقی معنوں میں نور ایمان سے روشن و منور فرمائے۔ ظاہر ہے کہ یہ پہلی صفت ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہوگا، مومن کے سامنے اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ دوسری صفت انشاءاللہ کل بیان ہوگی کہ جس میں یہ آئے گا کہ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو پھر ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور پھر اگلے سٹیپ میں ہم انشاءاللہ چلے آئیں گے، یقین والے سٹیپ میں۔ پھر یقین پہ بات ہوگی کہ یقین کی کتنی منزلیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں۔ یقین تین طرح کا ہوتا ہے، ایک یقین علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، اور ایک حق الیقین ہوتا ہے، اور اس کی دوسری شاخیں، ان پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔